وہ ایک بے رحم صبح تھی۔ میں حسب معمول کلفدار وردی میں تھانے پہنچا تو ایک اندوہناک خبر میری منتظر تھی۔ ان دنوں میں تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ مذکورہ تھانہ شیخوپورہ موڑ کے نزدیک واقع تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ایک بہت بری خبر ہے۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل کا نام منظور تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، منظورے، صبح صبح کون سی بری خبر لے آئے ہو؟ خبر میں نہیں لایا جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ادھر برآمدے میں بابا دینا بیٹھا ہے، یہ بری خبر وہی لے کر آیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، بری خبر کس سے متعلق ہے؟ آپ بابا دینے سے خود ہی پوچھ لیں، کانسٹیبل جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ میرا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا کچھ بتانے کا ملک صاحب۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں منظورے کو دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، بابا دینے کو میرے پاس بھیج دو۔ دین محمد عرف بابا دینا پیشے کے اعتبار سے کمہار تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر لگ بھگ 65 سال رہی ہوگی۔ اس نے عام دیہاتی لباس پہن رکھا تھا، کلیوں والا پاپلین کا کرتا اور لٹھے کا تہبند، پاؤں میں سن رسیدہ کچے چمڑے کا کھسا اور سر پر مخمل کا صافہ۔ اس کے چہرے کی جھریوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بڑی سخت زندگی گزاری تھی۔ محنت، مشقت اور جفا کشی اس کا اوڑھنا بچھوڑا رہا ہوگا۔ بابا دینا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، دین محمد ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ تھوڑی سی جھجک کے بعد ایک کرسی پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ اس کی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے بے چینی اور کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، اب تو مجھے تفصیل سے بتاؤ دین محمد، تم ایسی کون سی خبر لے کر آئے ہو جس کو سنانے کے لیے کانسٹیبل اپنے اندر حوصلہ نہیں کر پا رہا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے، آپ خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کہاں چل کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ ادھر نہر کے پار جھاڑیوں میں۔ تم کس نہر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ اس شہر کے دونوں سروں پر ایک ایک نہر بہتی ہے۔ شمال کی جانب لوئیاں والی نہر ہے اور جنوب کی سمت میں نہر اپر چناب ہے۔ میں اسی نہر کا ذکر کر رہا ہوں جناب، کنگی والا کے قریب سے جو گزرتی ہے، دین محمد کمہار نے وضاحت کی۔ اچھا، تم نہر اپر چناب کی بات کر رہے ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، تم نے اس نہر کے پار جھاڑیوں میں کیا دیکھا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں ابھی خود تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ تم اس بارے میں کچھ بتاؤ تو۔ کانسٹیبل منظور کی زبانی مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ دین محمد کمہار نے اسے کوئی اندوناک کہانی سنائی تھی، تاہم میں اس کی زبان سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر اس مقصد کے لیے میں سخت رویہ اپنانے کے بجائے خاصی نرمی سے کام لے رہا تھا۔ میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دین محمد کمہار نے بے ربط الفاظ میں مجھے جو کچھ بتایا اس کا انتہائی خلاصہ یہ تھا کہ نہر اپر چناب کے کنارے واقع جھاڑیوں میں اس نے ایک معصوم بچے کی لاش دیکھی تھی۔ سب سے لرزہ خیز بات یہ تھی کہ اس معصوم کی لاش کو آوارہ کتے نے بری طرح بھنبوڑ ڈالا تھا۔ اس نوچی کھسوٹی لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے دین محمد کمہار المعروف بابا دینا سے سوال جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فی الفور جائے وقوع کی جانب رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کانسٹیبل منظور کو اپنے کمرے میں بلانے کے بعد پوچھا، منظورے، فرید غوری ڈیوٹی پر موجود ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ غوری صاحب ادھر حوالدار صاحب کے پاس بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل سلوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ فرید غوری ASI تھا، اس تھانے میں سب سے زیادہ مستعد میں نے اسے ہی پایا تھا۔ وہ میرا بہت احترام کرتا تھا، وہ میرے کام کرنے کے انداز سے خاصا متاثر تھا اور بہت کچھ سیکھ کر بہت اوپر تک جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسے نوجوان پولیس اہلکاروں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی تھی جو اپنی محنت اور لگن سے ترقی کے خواہاں تھے۔ ASI غوری بھی ایسے ہی افراد میں سے تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کر رکھی تھی کہ اہم معاملات میں میں اسے اپنے ساتھ رکھا کروں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ چند لمحے بعد فرید غوری میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اسے مختصراً موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، غوری، ہمیں ابھی کنگی والا کی اس نہر پار کے کنارے واقعہ جھاڑیوں میں پہنچنا ہے، تم تانگے وغیرہ کا بندوبست کر لو۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا۔ یس سر کہہ کر وہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم 5 افراد ایک سجے سنورے تانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب رواں دواں تھے۔
میرے ساتھ اس وقت ایک ASI فرید غوری کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ 5واں افراد دین محمد کمہار تھا۔ تانگا بان ایک بانکا سجیلا جوان تھا جسے فرید غوری نے تانگا سٹینڈ سے پکڑا تھا۔ ہمارے تھانے کے نزدیک ہی شیخوپورہ موڑ پر بسوں کا چھوٹا اڈا تھا اور اس کے ساتھ ہی تانگا سٹینڈ بھی واقع تھا۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ GT روڈ اپنی روایت کے مطابق رواں دواں تھا۔ تانگا بان ایک مخصوص رفتار سے تانگے کو چلاتے ہوئے ایک معروف فلمی گانا بھی گا رہا تھا۔ ہم جس قسم کی سنگین صورتحال میں محو سفر تھے، اس کے پیش نظر وہ شوخ گانا انتہائی نامناسب تھا۔ اس موقع پر دین محمد کمار نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تانگا بان سے کہا، راجو یہ گانا بجانا بند کر سوادیا۔ کیوں چاچا؟ تانگا بان گانا روک کر دین محمد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گانا گانے میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہیرو اکمل نے یہ گانا ناظم میں بڑی شاندار گایا تھا۔ دین محمد نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں راجو نامی تانگا بان کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتایا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ اب گلی کاری کے بجائے اس کی پوری توجہ تانگا بانی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، کیا تم اس کوچوان کو جانتے ہو؟ یہ سوال میں نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ دین محمد نے اسے راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا، جس کا صحیح مطلب یہی تھا کہ ان میں پہلے سے جان پہچان رہی ہوگی۔ دین محمد نے میرے سوال کا جواب اثبات میں دیا، تھانے دار صاحب، راجو بھی کنگنی والا ہی کا رہنے والا ہے۔ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ نہر کے اس پار جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، دین محمد تم بھی تو کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، دین محمد نے کہا، راجو کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن جب میں نہر کی جانب سے واپس گاؤں آیا تو راجو اس وقت تک تانگا لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جھاڑیوں والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دین محمد کے بیان کی تصدیق کے لیے راجو سے 2-4 سوال کیے، جس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ راجو واقعی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا۔ راجو کے تسلی بخش جوابات سے میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تانگا کنگنی والا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، اب کس سمت سے آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے GT روڈ والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا۔ دین محمد کے بجائے راجو نے کہا، نہر کا پل پار کر کے نہر کے ساتھ ساتھ تانگے کو موڑ لیں گے۔ ویسے آپ جو بھی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے دین محمد کمہار کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہی راستہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم کنگنی والا میں داخل ہو گئے تو نہر کے پار پہنچنا خاصا دشوار ہو جائے گا۔ راستے میں ریلوے لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ راجو کی تجویز نہایت ہی مناسب ہے۔ GT روڈ کی دونوں جانب مختلف فیکٹریوں اور کارخانے کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ نہایت ہی متوازن رفتار سے تانگے نے پل عبور کر لیا۔ یہ GT روڈ جنوب میں سیدھی لاہور کی طرف جاتی تھی۔ پل کی دوسری طرف پہنچتے ہی دین محمد کمہار نے تانگا بان راجو کو ہدایت دی، تانگا کھبے یعنی بائیں ہاتھ موڑ راجو۔ راجو نے زبان سے مخصوص آواز نکال کر گھوڑے کا رخ دین محمد کمہار کی ہدایات کے مطابق موڑ لیا۔ اس جانب نہر کے ساتھ ساتھ کچا راستہ تھا۔ اسے باقاعدہ راستہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ اسے راہ گزر پر تانگا، ریڑا یا بیل گاڑی وغیرہ چلائی جا سکتی تھی۔ در حقیقت یہ مویشیوں کے گزرنے کا راستہ تھا، جو نہر کی ڈھلوان کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا۔ 3-4 منٹ کے ہچکولے دار سفر کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب چند افراد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس سنگین واقعے کی خبر نزدیک بسنے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً درجن بھر افراد ایک چھوٹے سے مجمع کی صورت میں وہاں موجود تھے۔ میں بڑی پھرتی سے تانگے سے اترا اور دین محمد کمہار کی میت میں مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے وہاں اکٹھے افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کڑا کر کے ننھی لاش پر سے چادر اٹھا دی۔ ایک روح خراش منظر میری نظر کو گھائل کر گیا۔ چند ساعتوں کے بعد میں نے بے حرمت ننھی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا ضروری ہے۔ میں اس خاصیت سے محروم ہوں، لہٰذا اس دل پاش تفصیل میں جائے بغیر میں حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں اندازہ لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانہ ستم بنایا تھا۔ اس وقت اس بد نصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دایاں بازو، بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔
میں نے اس ستم نصیب بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نکر کے سوا لباس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا کر رکھ دیا۔ میں نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں جو دلدوز مناظر دیکھے ہیں ان میں وہ سر فہرست کہا جا سکتا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا، اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کیف محسوس ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا، مگر اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سب جذبوں اور خواہشوں پر مقدم تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو چکی تھی۔ جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان میں کنگنی والا، تھیڑی سانسی اور پیلی والا شامل تھے۔ سب سے قریب تھیڑی سانسی تھا۔ موقع پر موجود افراد میں ان تینوں گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ کنگنی والا سے تو دین محمد کمہار اور راجو تانگا بان بھی تعلق رکھتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی ایک نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ وہ لاش شناخت کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جائے واردات سے مجھے چند اہم چیزیں ملیں۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلے رنگ کی جیبی کنگھی تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کے کپڑے کا ایک چھوٹا رومال تھا جس کے ایک کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاڑا گیا تھا۔ مذکورہ تتلی کے نیچے اسی ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاڑا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی تھی، B.B۔ غالباً یہ کسی نام کا مخفف تھا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ یہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مخفف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفۃً دیا کرتے تھے۔ اس رومال کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری پوچھ تاچھ لا حاصل ثابت ہوئی اور میں بچے یا ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ، جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دونوں کانسٹیبل لاش کے ساتھ ہسپتال چلے گئے تھے۔ میں ASI فرید غوری کے ہمراہ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی، مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں نے دین محمد کمہار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ جی پوچھیں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد، میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا کہ تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک جواب دو گے۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، مائی باپ، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جو کچھ بھی… میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، دین محمد، تم مجھ سے عمر میں لگ بھگ 2 گنا ہو، پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو۔ کچھ تو خیال کرو چاچا۔ وہ جھینپ گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں؟ ہاں یہی مناسب ہوگا، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ بہت زیادہ ادب آداب اور اپنے لیے احترام کا مظاہرہ مجھے عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ عزت و احترام سب کو اچھا لگتا ہے، مگر اس میں توازن ہونا چاہیے۔ جب لوگ مجھے بہت بلندی پر لے جانا چاہتے تھے تو مجھے خود شرمندگی سی محسوس ہونے لگتی تھی، کیونکہ میں خوشامد پسند نہیں تھا۔ شاید ہر خوددار شخص ایسے مواقع پر اسی قسم کے جذبات و احساسات رکھتا ہے۔ دین محمد کمہار نے میرے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے میں اس کا 16 آنے صحیح جواب دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تم نے بتایا ہے کہ تم کنگنی والا میں رہتے ہو؟ جی میں نے یہی بتایا ہے اور یہ بات سچ ہے، اس نے جواب دیا۔
کنگنی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں ایک کمہار ہوں۔ میرے پیشے میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتلی مٹی، کہیں کچی مٹی، کہیں پکی مٹی، بس یوں سمجھ لیں کہ مٹی اور کمہار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اس کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تو تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بتایا، میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہیں چاچا دین محمد؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، سادو میرے گدھے کا نام ہے، سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اسی کے بھونکنے پر میں جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس عمل کو اگر مسلسل جاری رکھا جائے تو نہر کا کنارہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب۔ اب تو معلوم ہو گئی ہے نا؟ جی چنگی طرح معلوم ہو گئی ہے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد تمہارا گاؤں کنگنی والا نہر کی دوسری جانب ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف جاتا ہوں، وہ عاجزی سے بولا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اسی لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، دین محمد تمہاری رہائش کون سے کنگنی والا میں ہے؟ کنگنی والا تو ایک ہی ہے جناب، وہ متعجب انداز میں بولا۔ ہاں ایک ہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ ایک کنگنی والا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، میں نے وضاحتی انداز میں کہا۔ ایک جی ٹی روڈ کی اس طرف اور دوسرا اس طرف۔ تم مشرقی کنگنی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگنی والا میں؟ وہ میرا مقصد سمجھنے کے بعد بولا، جناب میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرق کی جانب واقع کنگنی والا میں رہتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوال کیا، دین محمد کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اس طرف والے کنگنی والا سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چند ایک کو جانتا ہوں جناب، بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جناب اس بچے کا تعلق آلے دوالے کے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں بھائی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر وہاں موجود دوسرے افراد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بد نصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسے ہی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس تھانے آ کر اطلاع دیں۔ ان چنیدہ افراد کا تعلق تھیڑی سانسی، کنگنی والا، پیلی والا، کوٹلی گنڈیاں والی اور ہندو چک وغیرہ سے تھا۔ ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کنگنی والا سے ہوتے ہوئے تھانے جائیں گے۔ پھر میں نے وضاحت کی، سڑک کی مغربی جانب والا کنگنی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی اس کنگنی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگنی والا الجھن میں نہ پڑیں، آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگنی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان سے جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں اے ایس آئی فرید غوری کے ساتھ مذکورہ کنگنی والا میں 1 گھنٹہ پوچھ گچھ کرتا رہا، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا تھا کہ مقتول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجربہ کار نگاہ نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کے کسی گاؤں سے تھا، اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کو شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا تھا،
اس کی گردن پر ایسے نشان بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبایا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا ہے۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہوتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت شام ہی کی طرح لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو ہسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلد ہی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اسی شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موزہ کنگنی والا سے آئے ہیں۔ کنگنی والے کا وہ حصہ جہاں میں ASI کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے گیا تھا، ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت ہسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا جوائی یعنی داماد سکندر علی ہے، ادھر ایمن آباد میں رہتا ہے۔ اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسہ پپو کہیں کھو گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اس بچے کی لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننیال آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں سے اس کی آواز بھر آ گئی اور وہ خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا ہے کہ تم ایمن آباد میں رہتے ہو۔ میں نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ پپو ایمن آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سکندر علی بوجھل لہجے میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگے ہی دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، مگر پپو اس وقت الف ننگا نہیں تھا۔ پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نامعلوم مقتول بچے کے بدن پر صرف ایک سیاہ نکر ہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نکر کس کپڑے کی تھی؟ ملیشیا کی جناب۔ سکندر علی کے جواب نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر پائی جانے والی نکر بھی ملیشیا کے کپڑے کی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ ہی کے بچے پپو کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید غوری کے ساتھ ہسپتال بھجواتا ہوں، مزید تصدیق وہاں جا کر ہو جائے گی۔ سکندر علی کا سسر بھی ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے ہی میں اپنے پاس روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا، صرف سکندر علی کو ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ میرے اس عمل پر رحیم یار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے میں کیوں روک لیا ہے؟ ہسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہوگا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری باتیں؟ رحیم یار نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں، ضروری باتیں۔ وہ سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگنی والا میں بچے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے گیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ رحیم یار نے میرے سوال کا مقصد جان لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا اور اس نے وہاں موجود افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے صرف ریاض کنگنی والا کا رہنے والا ہے، باقی تو سکندر علی کے ساتھ ایمن آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض نامی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں راہ والی گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ راہ والی کس کام سے گئے تھے تم؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔
کون سے مل؟ ریاض نے جواب دیا، زیبائش مل میں۔ زیبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کنگنی والا کے نزدیک ہی جی ٹی روڈ پر واقع تھی اور وہاں اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار کیا جاتا تھا۔ آج کل کا تو پتہ نہیں یہ مل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یا پتہ نہیں نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چہرے مہرے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دروغ کوئی سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹی نکلی تو سمجھ لینا، میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ میں ریاض کو چھوڑ کر رحیم یار کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، رحیم یار اپنے ایمن آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ باہر برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم یار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ افراد کو برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم یار 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ ابھی تم ہی نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم مذکورہ روز کہاں گئے تھے؟ جناب اس دن میں نوشہرہ ورکاں گیا ہوا تھا، رحیم یار خان نے جواب دیا۔ میں دوسرے دن واپس آیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر ابھارا۔ میں نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء میز کی دراز میں سے نکال کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیں اور پھر کہا، یہ چیزیں مجھے جائے واردات سے ملی تھیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کس شخص کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگا۔ بالآخر رحیم یار نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کاڑی ہوئی تتلی والا رومال میں نے دیکھا ہے۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے شقی القلب۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق موہوم سی جانکاری دے کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے مضطرب لہجے میں سوال کیا، کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگنی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں جناب، ریاض نے پروسوک لہجے میں بتایا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگنی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، میں نے اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہمیں بچے کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم یار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب اگر ہسپتال میں موجود نامعلوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی، میں نے کہا۔ میں نے اس سلسلے میں ASI کو خصوصی ہدایات کر دی ہیں۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اس کی اکلوتی بیٹی بشرا کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگنی والے میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکا تھا اور کریانہ اسٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی ایمن آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ اسٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی ایمن آباد کے بس اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔
رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشرا اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک دادا نہیں بن سکا تھا، وہ پپو کا نانا تھا، اس لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کے اندرون میں غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی اس کے آثار میں اس کے چہرے سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو نہیں رکتے۔ جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیل آب کو روک رکھا تھا۔